بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز آف ہزارہ کے ساتھ میں ہوں مسعود شوق، اور میں اس وقت موجود ہوں ڈسٹرکٹ میڈیا مانسہرہ کے اسٹوڈیو میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں سی ای او ڈسٹرکٹ میڈیا مانسہرہ سینئر جرنلسٹ میر افضل گلزار صاحب۔ آپ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم دنیا بھر کے ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کے انٹرویوز کرتے ہیں، ولاگس کرتے ہیں، رپورٹنگ چلاتے ہیں۔ آج ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ میر افضل گلزار جو کہ جرنلسٹ ہیں ان کا انٹرویو کرتے ہیں۔ میر افضل صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ یہ بتائیے گا، 30 سال آپ نے صحافت کی ہے، آپ کتنے مطمئن ہیں اپنی صحافت سے، اپنے کام سے، اور کیوں مطمئن ہیں؟ جی بہت شکریہ شوق صاحب، آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا۔ میں بالکل ذہنی طور پر مطمئن ہوں، اور بہت مطمئن ہوں۔ اس لیے میں مطمئن ہوں کہ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ میں کسی مظلوم کی آواز بنوں، اور اس کی پسی ہوئی آواز کو اقوام بالا تک پہنچاؤں، اور اس کے پیچھے لڑوں، اور اس وقت تک لڑوں جب تک اس کو اس کا حق مل جائے۔ اس سے کیا ملتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، ضروریات زندگی، ایک انسان پیدا ہوتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کے ماں باپ کے خواب ہوتے ہیں، وہ شادی کرتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں، اس کی ضروریات ہوتی ہیں۔ صحافت کیا ایک ایسا پیشہ ہے کہ جس پر آپ گھر چلا سکتے؟ جی بالکل اس طرح نہیں ہو سکتا، صحافت پہ کار نہیں چلتے۔ بالکل اس کی تو میں نے کبھی فکر ہی نہیں کی کہ گھر اللہ ہی چلاتا ہے، غیب سے، غیب اپنے خزانوں سے اللہ کسی کے دل میں بات ڈالتا ہے، وہ ہماری مدد کر دیتے ہیں۔ جہاں تک میری صحافت کا جو میرا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے شاید مجھے اس لیے چن لیا کہ میں نے کمزور کی آواز کو اٹھانا ہے، اور میں نے ڈرنا نہیں ہے، اور میں نے حق کے لیے لڑنا ہے، اور یہی میری جدوجہد، اور میں تلاش میں رہتا ہوں کہیں کوئی ایسا واقعہ ہو جس میں میری مدد کی ضرورت ہو، اور میں اس میں جا کر اپنی مداخلت کر سکوں۔ بڑی اچھی بات آپ نے کی۔ میں نے جو بیسیکلی کویسچن کیا ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی کی آواز بنتے ہیں، کسی کی کسی بھی طرح ہیلپ کرتے ہیں، یہ بڑا کام ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سوشل ورک، ٹھیک ہے، رضاکار ہوتا ہے۔ لیکن آپ زندگی گزارتے ہیں جس کے لیے آپ کو کوئی کام کاج کاروبار کرنا پڑتا ہے، کام کاج کاروبار۔ سوال میرا پھر ہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں، کیا ضلع مانسہرہ میں آپ 30 سال صحافت کے بعد یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی پڑھے لکھے نوجوان کو بطور کیریئر، بطور پیشہ صحافت کو اختیار کرنا چاہیے؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ تو بہت مشکل کام ہے شوق صاحب۔ اس طرح سائیڈ بزنس انتہائی ضروری ہے۔ جب تک اس کے اپنے وسائل نہیں ہوں گے، اس کے سپورٹر نہیں ہوں گے، اس کو کوئی کیا کہتے ہیں، اس کو پک کرنے والا نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کی صحافت بھی کام نہیں کرتی۔ میں نے تو سائیڈ بزنس سے رکھا تھا، میں یلو کیب کے ساتھ وابستہ رہا ہوں، اور بہت عرصے تک اب بھی میرے پاس گاڑی ہے۔ جب مجھے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو میں ٹیکسی چلا کر اپنا گھر چلاتا ہوں، میں ہاتھ سے کوئی چیز کام کر کے گھر چلاتا ہوں۔ آج بھی دیکھ لیں میرے ہاتھ میں ذمہ داری پوری کرتا ہوں، میں ہر چیز پہ، ہر پہلو پہ نظر رکھتا ہوں، گھر کے کام پورے کرتا ہوں۔ لیکن جہاں صحافت کی آواز آتی ہے، وہاں پہ بھی میں اپنی مداخلت رکھتا ہوں کہ میں وہاں پہ بھی مدد کر سکوں۔ صحیح ہے۔ سائیڈ بزنس کے بغیر بطور پیشہ، بطور کیریئر، چھوٹے علاقوں میں، مانسہرہ جیسے علاقوں میں آپ صحافت نہیں کر سکتے۔ صحافت کو آپ خدمت اور شوق کی حد تک رکھ سکتے ہیں، لیکن گھر چلانے کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ یہ افسوسناک پہلو ہے ایک 30 سالہ تجربے کے بعد میر افضل گلزار صاحب کا یہ کہنا ہے، اور اکثر صحافی یہ کہتے ہیں کہ میرے خود 25-30 سال ہونے والے ہیں، کہ صحافت کیا ہے؟ فل ٹائم جاب ہے، بے پناہ ٹینشن ہے، رات دن کام ہے، تانے ہیں، دھمکیاں ہیں، تھریٹس ہیں، مقدمات ہیں، لیکن گھر آپ نہیں چلا سکتے یہ سب کچھ سہنے کے بعد، سب کچھ فیس کرنے کے بعد۔ تو جو نوجوان ماس کمیونیکیشن میں جن کو یہ شوق ہے، وہ یہ ہمارے تجربے سے یہ سیکھیں کہ بڑے شہر میں تو اپرچونٹی ہوتی ہے، لیکن یہاں چھوٹے شہر میں سب کچھ داؤ پر لگا کر آپ گھر نہیں چلا سکتے۔ صحافت کو بطور پیشہ اگر آپ نے اپنانا ہے تو بڑے شہر میں جائیں، چھوٹے شہر میں کچھ نہیں ہے۔ میر افضل صاحب، یہ بتائیے گا، آپ کی بڑی گہری نظر ہوتی ہے ضلع مانسہرہ پہ، 25-30 سال سے آپ صحافت کر رہے ہیں۔ مانسہرہ میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں جو مسائل ہیں، بے پناہ مسائل ہیں، جو ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی، اس کی ایک وجہ قوم پرستی کی سیاست بھی ہے۔ یہ پرسیپشن ہے یا اس میں کچھ حقائق ہیں؟ اگر ہیں تو یہ قوم پرستی کی سیاست کیا ہوتی ہے اور یہ کیوں کی جاتی ہے؟
اصل میں شوق صاحب بالکل آپ کو سارا پتہ ہے، آپ میں اور ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں، مجھ سے آپ کیوں اس یہ کروانا چاہتے ہیں؟ یہاں پہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کریڈٹ کی بھی جنگ ہوتی ہے، جو جس جگہ ہوتا ہے اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے دوسرا اس کو کرنے نہیں دیتا، جگہ جگہ رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر بالکل جو قومیت ہے، جو تعصبیت ہے، جو معاملات ہیں وہ سارے بیگم میں، پھر زلزلے کے بعد جو مانسہرہ میں پریشر بڑھا ہے، یہاں پر اس کا انفراسٹرکچر مکمل طور پر، پانی کا مسئلہ، سڑکوں کا مسئلہ، بجلی کا مسئلہ، انتہائی پسماندہ زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ زلزلے کے بعد تو انتہائی زبوالی کا شکار ہے، نوجوان نسل ہماری بلا روی کا شکار ہو رہی ہے، اور لوگ گھروں سے باہر جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں، وہ بچے وہاں سے ڈیڈ باڈیاں آتی ہیں۔ جس علاقے سے میرا تعلق ہے، سالانہ درجنوں ہمارے نوجوان بچے فارن میں کام کے دوران گر کر وہ آتے ہیں۔ اگر یہاں پہ روزگار ہو تو ان لوگوں کو وہاں جانے دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ مسئلہ ہے، یہاں پہ کوئی اس طرف توجہ دے، اگر دے بھی تو اٹک پار والے نہیں، میرا خیال ہے موقع ہی نہیں دیتے یہاں پر کچھ کرنے کا۔ اچھا، میں ذرا سوال کو دوسرے طریقے سے کرتا ہوں۔ یہ طبقات جو ہیں وہ پوری دنیا میں موجود ہیں، مانسہرہ میں بھی موجود ہیں، مالاکنڈ میں بھی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں مالک مزارع، ٹینٹس اور آنرس، لینڈ لارڈ۔ تو مانسہرہ میں ایک تحریک شروع ہوئی تھی، اس تحریک کے نتیجے میں جو ٹینٹس کے لیڈر کے طور پر سردار محمد یوسف ابھر کر سامنے آئے۔ یہ سردار وقار الملک کے والد صاحب نے یہ تحریک شروع کی تھی۔ یہ ریئلٹی ہے کہ طبقات جو ہوتے ہیں، لیکن اس دور میں کیا آپ سمجھتے ہیں وہ طبقات کی تقسیم موجود ہے اور اس بنیاد پر سیاست کرنا اب بھی مجبوری ہے، یا بعض لوگ صرف اپنے ووٹ کے لیے ایسا کر رہے ہیں؟ نہیں شوق صاحب، اتنا اچھا سوال آپ نے کیا۔ دیکھیں یہ تو حقیقت میں ہر کوئی آتا ہے، وہ عوام کی آواز کو لے کر آتا ہے، عوام کے حقوق کی بات کرتا ہے، عوام کے حق کے لیے لڑتا ہے، لیکن جب وہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے نا تو پھر اس کے بعد وہ آگے کسی اور رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، اس کی جگہ پھر دوسرا آ جاتا ہے، اور عوام کے حقوق جہاں کے ہیں وہیں ہیں۔ میرا بیسک سوال تھا طبقات پر، ٹینٹس اور لینڈ لارڈس پر۔ وہ تو وہیں ہیں، 40-50 سال پہلے تھے کہ آپ بھی موجود ہیں؟ بالکل موجود ہیں، کہاں ملے کسی کو حقوق؟ لوگ تو نہیں، تقسیم موجود ہے، بالکل تقسیم موجود ہے، تفریق موجود ہے۔ بالکل موجود ہے۔ آپ لوگ جو آپ کے جو بڑے لوگ پرانے بزرگ کہا کرتے تھے کہ یہ جو ہے ہمیں چرپائی پر نہیں بیٹھنے دیتے مالکان جو ہیں، وہ چیزیں موجود ہیں یا ختم ہو گئی؟ وہ تو بالکل ختم ہوگی، برابری کی بنیاد آ گئی، لیکن تفریق اب بھی موجود ہے۔ یہ گجر ہے، یہ مغل ہے، یہ عوان ہے، یہ وہ ہے، یہ ہے، اس کا شہزہ بہتر ہے، میرا یہ ہے، یہ چیزیں اس کے اندر آج بھی ہیں، لیکن اس میں کافی ساری بہتری آئی ہے۔ بہتری سے مراد یہ ہے کہ پہلے غریب آدمی الیکشن نہیں لڑ سکتا تھا، مزارع نہیں لڑ سکتا، اب خان، خوانین، مزارع، آقا، مالک کم از کم سردار یوسف کی تحریک کے بعد برابری کی بنیاد پر یہ آ گئے ہیں۔ مرزا صاحب، یہ جو آپ نے کہا کہ یہ چیزیں موجود ہیں، پہلے تو یہ تھی، بہت زیادہ تھی۔ آپ نے یہ کہا کہ اب وہ تفریق نہیں ہے، اب مساوی ماحول میسر ہے، تو اس کے بعد یہ جو تعصب کی سیاست ہوتی ہے، یہ کیا کریٹ کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے؟ اس میں تھوڑا کیوں بنائی جاتی ہے؟ یہ اس لیے بنائی جاتی ہے نا جی، اس طرح کے حالات پیدا کر کے لوگ ووٹ لیتے ہیں، کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، گروپ بندیاں کرتے ہیں، کچھ ظاہر کرتے ہیں، کچھ پس پردہ کرتے ہیں، لیکن اس کے بغیر ان کی سیاست چلتی نہیں ہے۔ مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب جتنی بھی قومیں مانسہرہ میں بستی ہیں، ان میں وہ جو پہلے زمانے میں تفریق ہوتی تھی وہ نہیں ہے اب، لیکن سیاسی لوگ بناتے ہیں اپنے ووٹ کے لیے۔ بالکل بناتے ہیں، بالکل یہی میں کہنا چاہتا ہوں، 100% یہ کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں آپ بالا کوٹ کی سیاست لے لیں، جب تک یہ لوگ آپس میں ملتے نہیں ہیں کبھی ایک دوسرے پہ کامیابی نہیں حاصل کرتے، تو یہ دے لے ہوتی ہے اور ان کی گروپ بندی ہوتی ہے، ادھر یہ سردار گروپ ہے، ادھر سید گروپ ہے، عوام گروپ ہے، سواتی گروپ ہے۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم عوام ہیں، ایک خدا اور ایک رسول کو ماننے والے، باقی کو میں صرف شناخت ہے، شناخت کی حد تک نہیں جاتے، یہ اپنی اکثریت ثابت کرتے ہیں، اپنے نمائندے کے وہ کامیاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر گروپ بندیاں بھی کرتی ہیں، سیاست بھی کرتے ہیں، اور عملی اقدامات جو ہوتے ہیں اس پہ ہم کوئی نہیں دیکھتا، مسائل یوں کہ تم ہی پڑھیں۔ اور اسی بنیاد پر جو لوگ منتخب ہوتے ہیں، کچھ منتخب ہو جاتے ہیں، کچھ ہار جاتے ہیں۔ جو منتخب ہوتے ہیں ان کے کام ہوتے ہیں، ان کی جو قوم ہوتی ہے، ان کی جو کاسٹ ہوتی ہے، جو ہار جاتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ضلع میں جو پسماندگی کی ایک بڑی وجہ ہے وہ اسی تعصب کی سیاست کی وجہ سے۔ میں نے کہا کہ بالکل یہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، جو ووٹ نہیں دیتا اس کا کام ہی نہیں ہوتا، حالانکہ کامیاب ہونے والا ہارنے جیتنے کا نمائندہ ہوتا ہے۔
حقیقت تو یہ. لیکن وہاں اس کے آس پاس وہی لوگ گھومتے ہیں جو بہت زیادہ اس کو زیادہ چپلوسی کرنے والے ہوتے ہیں یا ان کی نظر میں ہوتے ہیں. تو یہ مخصوص گروپ ہوتے ہیں, اس لیے یہ 4-5 سال آپ نے لگاتے ہیں یا آگے اپنا ایک سلسلہ چلاتے ہیں. یہاں پر ترقی کو, اب عملی زندگی کو, ابدی معاملات کو حل کرنے کی طرف بہت کم توجہ دی جاتی ہے. اچھا میرا افضل صاحب 30 سال آپ کا ایکسپیرینس ہے, یہ بتائیے گا کہ ہزارہ اور اسپیشلی مانسہرہ کی جو صافت ہے, پرنٹ میڈیا سے لوگ ہیں, الیکٹرانک میڈیا سے ہیں, ہمارے بزرگ گزرے, اب سوشل میڈیا کا دور ہے, نئے نوجوان بہت سارے آئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں کی جو صافت ہے وہ آزاد ہے یا نہیں ہے؟ شوق صاحب آپ کو تو پتہ ہی ہے, مجھ سے کیوں پوچھنا چاہتے ہیں؟ ایک اپنے تجربے پر بتائیں نا, کتنی آزاد ہے یا نہیں ہے؟ شوق صاحب میں 30 سال کے اندر جب تک مجھے کوئی جانتا نہیں تھا, میری صحافت بھی آزاد تھی, میں بھی آزاد تھا, میں کھل کر خبریں لکھتا تھا. جب سے میں اس ہال میں آیا ہوں کہ میرا افضل صاحب ایک سینئر صحافی ہے, میں لکھ ہی نہیں سکتا. اگر میں لکھنا چاہتا بھی ہوں تو مجھے کوئی لکھنے بھی نہیں دیتا, میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بچ پچا کر کوئی تھوڑا بہت میں اشاروں کناروں میں نشاندہی کرا دیتا ہوں. مثال کے طور پر ایک زمانے میں نے خبر لکھی, میرے پاس لوگ آئے ریکارڈ کے طور پر کہ سڑک پہلے سے بنی ہے, ایک ناظم نے اس کے پیسے کلیم کر لیے کہ جی یہ میں نے بنائی ہے. پھر میں نے خبر لکھی, سڑک بنائی, لوگوں نے مال بنایا ناظم نے, اور آگے اس کی ایک تفصیل آئی. 4 سال وہ مقدمہ مجھ پہ بنا, ناظم اس خبر پہ وہ ہار گیا, پھر اس نے مجھ پر حملے کیے. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, 2008-9 کی بات ہے. پھر اس کے بعد اس طرح کے معاملات آتے رہے. اب ہم بھی, ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ہم اشارے کناروں میں کچھ کرتے ہیں لیکن کھل کر کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر کرنا چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے. یہ سیاسی صاحب اوپر سے ایک ہوتے ہیں, ہماری جب بات آتی ہے تو پھر یہ سب مل بھی جاتے ہیں. ہم نے کئی موقعوں پہ دیکھا ہے کہ جی ہمیں بچاؤ, بالکل وہ کبھی نہیں بچاتے, اللہ ہی بچاتا ہے. بالکل بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے میرا افضل صاحب, اور میں آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے 2 لائنیں کہتا ہوں. عام طور پر لوگوں کا جو پرسیپشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بلیک میلر ہیں, یہ لفافے ہیں, یہ کھاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. میں آج ایک سوال چھوڑتا ہوں تمام لوگوں پر کہ مسئلہ کسی کا ہے, مال کسی نے کھایا, کرپشن کسی نے کی ہے, قانون کسی نے توڑا, آپ کا کچھ لینا دینا نہیں. ٹھیک ہے, کسی ایک شخص کا دوسرے سے مسئلہ ہے, 5 سال آپ کو مقدمہ بھگتنا پڑے گا. کریں گے یہ کام؟ اگی, بالا کوٹ, تناول, کسی سائڈ پہ کوئی 2 فریق ہیں, ان کا کوئی ایشو ہے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن 5 سال ہم نے بھگتا ہے ظالم کے خلاف آواز بلند کر کے, مظلوم کا ساتھ دے کر, تیسری جگہ پر ہم مقدمہ بھگتتے ہیں. یہی صاحب. بہت شکریہ میرے افضل صاحب.